اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ دیکھیں گے اور اس میں سورہ ہود مکمل اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ ہوگا۔ سورہ ہود مکی صورتوں میں سے ہے اور ان صورتوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی کفار مکہ کی مخالفت عروج پہ تھی اور وہ قرآن پاک پر بھی اعتراضات کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی۔ ہم نے پچھلی صورت میں بھی دیکھا کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عقلی دلائل اور زمین آسمان سے دلائل دے کے انسانوں کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور آخرت کے بارے میں بھی تنبیہ اور نصیحت کی۔ اس صورت میں بھی وہی دعوت اور تنبیہ والا انداز ہے لیکن تنبیہ زیادہ ہے۔ پچھلی قوموں کی مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ پچھلی قوموں نے جب اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی تو ان پہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے اور کون لوگ تھے جو ان عذاب سے بچ سکے۔ تو یہ سارا اس صورت کا سمجھے مرکزی مضمون ہے۔ ابتداء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کی باتیں پختہ اور اٹل ہیں اور کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو یہ سنا دیں، ان کو بتا دیں، اور حکم ہے اللہ کا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اپنے گناہوں پہ استغفار کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت تک متاع حسن یعنی اچھا سامان زندگی دے گا۔ اور اگر تم منہ موڑتے ہو یعنی اللہ کی آیات کو سنتے نہیں اور ان پہ عمل نہیں کرتے ہو تو پھر میں تمہیں عذاب سے ڈراتا ہوں۔ پھر اگلی آیات میں بتایا کہ تمہارا معبود کون ہے، اس کی جو سورہ یونس میں جیسے بتایا تھا کہ اس نے کس طرح سے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا، اور اس کائنات کو اور تمہیں اس نے اس لیے بنایا کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ گویا دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے، یہ دارالعیش نہیں ہے، یہ دارالامتحان ہے، لہٰذا ہم چوکنے رہیں۔ اور اویوں کا ذکر ہے کہ انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے، اور جب اللہ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو تکبر کرنے لگتا ہے اور پھولنے لگتا ہے، اور غافل لوگ دونوں حالتوں میں ناکام رہتے ہیں لیکن نیک لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو نمازی لوگ جو اس عیب سے پاک ہوتے ہیں وہ مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور نعمت ملنے پہ شکر کرتے ہیں۔ پھر کتاب اللہ پر کفار کا اعتراض نقل کیا گیا کہ یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی ہے، تو اللہ پھر چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ اصل میں کتاب اللہ پر اعتراض کرنے والے اللہ کہتا ہے جو یعنی اس کا لب لباب مضمون بنتا ہے ہمیں کہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں مثال دیتا ہے کہ کیا ایک اندھا، بہرا اور دیکھنے سننے والا دونوں برابر ہیں؟ یعنی اللہ کی کتاب کو غور سے پڑھنے والے، دھیان سے سننے والے، غور و فکر کر کے طرز زندگی بدلنے والے اور یہ سب کچھ نہ کرنے والے اندھے اور بہرے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد سابقہ اقوام کا بہت ہی ڈرانے والے انداز میں تذکرہ ہے اور ایک فلم کی طرح منظر اس صورت کے اندر بدل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چوکنا کر رہے ہیں ہمیں، ایک کے بعد ایک نبی آ رہے ہیں، وہ دعوت دے رہے ہیں، قوم کو سمجھا رہے ہیں، قوم ہٹ درمی پہ قائم ہے، پھر ایک مقررہ مدت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور پھر اس قوم کو اٹھا کے پٹخ دیا جاتا ہے، اور ہر نبی آ کے ایک ہی دعوت دیتا ہے کہ لا تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ نوح علیہ السلام آتے ہیں، وہ بھی یہی آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، لیکن سرداران قوم کہتے ہیں کہ تم بھی ہم جیسے انسان ہو اور تمہاری پیروی کرنے والے ادنا طبقے کے لوگ ہیں، اور دوسری جگہوں پہ آتا ہے بھی کہتے ہیں کہ چند لوگ ہیں جو ایمان لائیں، اس لیے ہم تمہیں سچا نہیں سمجھتے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور جو لوگ میری بات مان رہے ہیں میں انہیں دھتکار نہیں سکتا۔ تو 1000 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہتے ہیں، قوم نہیں مانتی، تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک، کشتی تیار کریں، اور یہ قوم جو ہے غرق ہونے والی ہے۔ اور جب وہ کشتی تیار کر رہے ہیں تو قوم مذاق اڑا رہی تھی کہ خشکی پہ کشتی چلائیں گے، پاگل ہو گئے ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ ظاہر بین نگاہیں کیسے دھوکہ کھاتی ہیں اور علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ آسمان کے دھانے کھل گئے، زمین سے پانی کے تندور ابل پڑے اور قوم غرق ہو گئی۔ اپنا بیٹا بھی نہ مانا، نوح علیہ السلام نے منتیں کی کہ آ جاؤ، لیکن کہنے لگا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، لیکن پہاڑ بھی ڈوب گئے اور کہہ دیا گیا بعدا للقوم الظالمین، دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام آتے ہیں قوم عاد کی طرف، وہی پیغام دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دے رہے ہیں کہ اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، رب سے استغفار کرو،
وہ زمین اور آسمان سے برکتیں نازل کرے گا. اور ایسا لگتا ہے ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اہل پاکستان، تم نے پاکستان اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، یہود و نصارہ کی نکالی کی بجائے اللہ کے دین کو اپنا لو، صرف اللہ کی بندگی کرو، صرف اللہ کی بندگی کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. یہی قرآن کا پیغام ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے کہ اسی سے غربت ختم ہوگی، اسی سے خوشحالی آئے گی. لیکن بہرحال قرآن کی طرف فی الحال رجوع جو ہے وہ کم ہے اور دوسری طرف زیادہ ہے. پھر ہود علیہ السلام کی قوم نہ مانی اور انہوں نے ہود علیہ السلام کی بجائے جبار دشمن حق سردار تھے ان کی پیروی کی، باطل لیڈروں کے پیچھے چلتے رہے. اور پھر اللہ نے کیا کہا، اللہ ان عاد کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود، کہ سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد. اللہ تعالیٰ کا انداز جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دفع ہو گئی وہ قوم، دور ہو گئی وہ قوم. وہی بندے جن سے وہ محبت کرتا ہے جب اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان پہ اس طرح سے عذاب آتے ہیں، اور اللہ پھر اس طرح نفرت کا اظہار کرتا ہے. پھر صالح علیہ السلام کہتے ہیں پلٹ آؤ، توبہ کرو، اللہ کی عبادت کرو. لیکن وہ قوم بھی سمجھتی تھی کہ کوئی وسیلہ ڈھونڈنا ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. اور انہوں نے چھوٹے بڑے معبود جو ہیں ڈھیر سارے بنا رکھے تھے، بہت ساری چیزوں کو اللہ اور بندوں کے درمیان تھا، انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، سب دھماکہ ہوا اور وہ بستیوں میں پڑے رہ گئے، نشان بھی ختم ہو گئے، جیسے کوئی بستی ہی نہ تھی. اگر کسی کو اتفاق ہوا ہے جو چند سال پہلے زلزلہ آیا تھا کسی شہر میں جانے کا، ہم بالا کوٹ گئے اور دیکھا ہوا ایسے چٹیل میدان تھا، ویرانی کی داستان تھی. اور کچھ دن پہلے جو ہم نے جا کے دیکھا تھا گلیاں اور محلے تھے، اب کسی گلی محلے کا نشان نہیں تھا. تو اللہ فرماتا ہے اسی طرح الا ان سمود کفروا ربهم الا بعدا لسمود، سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود. غور کرتے جائیں، دل زندہ ہیں تو اثر لیں. لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف فرشتے آ رہے ہیں عذاب لے کے. ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو مزید مہلت دے، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں ہو رہی. لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے پہنچے نوجوان لڑکوں کی صورت میں، بد کردار قوم کے اوباش تھے، وہ جمع ہو گئے. اس قوم کا بگاڑ دیکھیں، بے حیائی حد سے بڑھی ہوئی تھی. لوط علیہ السلام بے بسی کا اظہار کرتے ہیں تو فرشتے تسلی دیتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کے لیے عذاب لے کے آئے ہیں، آپ اپنے اہل خانہ کو لے کے نکل جائیں، سوائے اپنی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی. پھر وہ بستی تلپٹ کر دی گئی، نشان زد پتھر برسائے گئے کہ ہر پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ کس شخص کو لگنا ہے. شعیب علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بندگی کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو گھاٹا نہ دو. کہنے لگے مذہب کا تجارت کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہم اپنی مرضی سے اپنے مال میں بھی تصرف نہیں کر سکتے. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا ہر معاملے میں مذہب کی بات نہ کریں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اداروں میں ہر طرح کے پروگرام کرنے کی آزادی ہے، ہر طرح کی این جی اوز جا کے جنس پہ مبنی پروگرام کر رہی ہیں، سیکس ایجوکیشنز دے رہی ہیں، بہت غلط قسم کے ایجنڈے بھی چلا رہی ہیں. لیکن جو مذہبی این جی اوز ہیں تو یہ روشن خیالی 3500 سال برس قوم شعیب علیہ السلام کی بھی تھی، اپنی عملی زندگیوں سے مذہب کو نکال دیا، اللہ کی تعلیمات کو نکال دیا اور تباہ ہو گئے. اور اللہ فرماتا ہے کہ سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیوں کے ساتھ آتے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف. قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر فرعون کی پیروی کی، اور اللہ فرماتا ہے فرعون کے بارے میں یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، کہ فرعون قیامت کے روز اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ میں لے جائے گا. ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جس کی پیروی کریں گے، جو لیڈر ہوگا اسی کی پیروی میں جہاں وہ جائے گا وہاں جائیں گے. اور 2 قسم کے منظر میں قرآن پاک دکھاتا ہے کہ جن لیڈروں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا اور خلاف حق راہوں پہ چلایا، ان کے پیرو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہم کس انجام کی طرف جا رہے ہیں تو وہ ساری مصیبتوں کا ذمہ دار انہیں کو سمجھیں گے. اور صورتحال یہ ہوگی کہ آگے آگے وہ لیڈر ہوں گے اور پیچھے پیروکار ہوں گے دوزخ. صورتحال یہ ہوگی کہ آگے آگے وہ لیڈر ہوں گے اور پیچھے پیروکار ہوں گے دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے. اور جو پیچھے پیروکار ہوں گے وہ ان کو گالیاں دیتے ہوئے اور ان پر لعنتوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے جائیں گے. اور دوسری طرف جن لوگوں نے نیک رہنمائی کی اور جو نیک رہنما تھے ان کے پیچھے جب لوگ چلیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور ہم بھی ان کے پیچھے جنت میں جا رہے ہیں، تو وہ ان کی تعریف کرتے ہوئے اور ان پر مدح و تحسین کے پھول برساتے ہوئے چلیں گے. یہ 2 قسم کے منظر اللہ تعالیٰ ہمیں سناتا ہے. تو یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی. اور اللہ فرماتا ہے
کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے پر ظلم کیا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جب تیرا رب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، اور پھر واقعی اس کی پکڑ بڑی سخت اور شدید ہے۔ حقیقت ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف نہ ہے، کہ ہمارے لیے کیا نشانیاں ہیں۔ ان تمام جو واقعات ہم نے پڑھے ہیں اس پہ ہم غور کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو رد کر دیتی ہے، اللہ کی کتابوں کو چھوڑ کر دوسرے نظاموں کی اطاعت کرتی ہے اور مذہب کو عملی زندگی سے نکال دیتی ہے، اور عملی زندگی میں وہ یا تو کچھ دوسری قوموں کی پیروی کرتی ہے یا باطل سرداروں کی پیروی کرتی ہے، یہ سب چیزیں کسی قوم کو اخلاقی پستی میں مبتلا کر دیتی ہیں، پھر بگاڑ آتے ہیں، اور اخلاقی اور عملی خرابیاں کسی قوم میں آ جائیں تو پھر وہ قوم کسی خیر کا کی بات بھی نہ سنے تو ایک حد تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ قوم پکڑی جاتی ہے، وہ زوال کا شکار ہوتی ہے، اور یا تو عذاب آتا ہے یا اللہ تعالیٰ ویسے اس کو تباہ کر کے اس جگہ دوسری قوم میں اٹھا دیتا ہے۔ تو یہ سارے اسباق ہیں، ہم غور و فکر کریں کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، اور ہم قرآن کو ہم نے کس حد تک تھاما ہے اور کس حد تک ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا ہے اور کس طرح سے عمل کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلا آخری رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے اور آپ کے توسط سے ہم سب کو پیغام دیتا ہے۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں جو اس کا ایک نچوڑ کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ فاستقم کما امرت، کہ آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس پہ آپ استقامت سے جم جائیں۔ حکم کیا دیا ہے اللہ نے؟ ہمیں قرآن دیا ہے کہ اس کو تھام لیں، اس پہ جم جائیں، اور اس کے اندر جو احکام ہیں ان کو ہم عملی زندگی میں لے آئیں۔ دوسری بات اللہ فرماتا ہے کہ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ یہ ظالم کون ہے؟ شرک کرنے والے، اللہ کی بات نہ ماننے والے، اللہ کے دین کو مشتبہ بنانے والے اور دین سے ہٹانے والے۔ پھر فرمایا نماز قائم کرو، اور نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یعنی ان برائیوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود زیادہ نیک بنو، عبادت گزار بنو، اور بدی کو نیکی سے شکست دو۔ پھر صبر کرو، یعنی اللہ کے دین کی اقامت کی راہ میں آنے والی مشکلات میں صبر کرو۔ اور 5ویں بات اللہ نے یہ فرمائی کہ کیوں نہ قوم میں ایسے لوگ موجود رہے جو زمین میں فساد برپا کرنے والوں کو روکتے، یعنی ایسے لوگ قوم میں موجود رہیں جو فساد کرنے والوں کو روکتے رہیں، کیونکہ اللہ بستیوں کو ناحق تباہ نہیں کرتا جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ کسی قوم میں تباہی تب آتی ہے جب نیک لوگ باقی نہیں رہتے، یا جو لوگ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں وہ اگر موجود ہوں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ لیکن جب قوم ان کی بات سنے، جب قوم بات نہیں سنتی، یا وہ لوگ تعداد میں اتنے تھوڑے ہوتے ہیں، بے اثر ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی قوم کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو پکڑ نہ لے اور اس پہ عذاب نازل نہ کر دے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کا کام کرنے والوں کو تسلی دی ہے کہ اللہ کے بھروسے پر اس کی بندگی کا کام جاری رکھیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ سورہ ہود تھی۔ اس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف بھی مکی صورت ہے، اور اس کی ابتدائی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ عربی زبان میں نازل کیے گئے اس قرآن پر غور و فکر کریں اور یوسف علیہ السلام کے بیان کردہ سچے قصے میں عبرت حاصل کریں۔ اس کو احسن القصص کا نام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا اور انہوں نے نصیحت کی کہ اس کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا کیونکہ ان کے بھائی حسد کرتے تھے۔ اور یہی ہوا کہ بھائیوں نے ایک دن یوسف علیہ السلام کو بہانے سے جنگل میں لے گئے اور ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور والد کے پاس قمیص پہ خون لگا کے لے آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا اور ایک تجارتی قافلہ یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے مصر لے گیا اور وہاں انہیں فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو انہیں ایک امیر آدمی نے خرید لیا اور گھر لے گیا، اور اس امیر آدمی کی بیوی جو تھی وہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، ان کے حسن سے مروب ہو گئی، اور اس نے دروازہ بند کر کے انہیں گناہ پر اکسایا، اور پکڑے جانے پہ الٹا الزام جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ لیکن عورت ہی کے خاندان سے ایک آدمی نے عورت کو ملامت کی اور بتایا کہ یہ بے گناہ ہے اور یہ عورت گناہ گار ہے۔ شہر مصر کی بیوی ایک غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ پھر اس عورت نے اپنی سہیلیوں کو بلایا اور ان کی دعوت کی، سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری اور ایک ایک سیب دیا
اور یوسف علیہ السلام کو اینڈ وقت پہ سامنے بلا لیا تو ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اس وقت اس بات سے عورت نے یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ وہ اس کی بات کو مانے ورنہ وہ انہیں جیل بھیج دے گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیل منظور ہے لیکن مجھے یہ غلط راستہ جو ہے منظور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی اور ان کو عارضی طور پہ جیل جانا پڑا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا جو مکر تھا اس سے انہیں بچا لیا. جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 اور قیدی ملے اور انہوں نے خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی. حضرت یوسف نے انہیں عقیدہ توحید کی دعوت دی اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ اللہ لہ الخلق والامر, کہ جس کی تخلیق ہے اسی کا حکم چلنا چاہیے. جو بات آج ہماری قوم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو خالق ہے اسی کا حکم مانیں اور اسی کی پیروی کریں. تو پھر ان میں سے ایک آدمی جب جیل سے چھوٹ گیا تو حضرت یوسف نے کہا کہ تم بادشاہ سے میرا ذکر کرنا جس کے پاس تم جا کر ملازمت کرو گے. ان دنوں میں بادشاہ نے ایک خواب دیکھا, اس کی تعبیر دربار سے پوچھی تو کسی کو تعبیر نہ آئی. اس وقت ملازم کو یاد آیا کہ خوابوں کی تعبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام بتا سکتے ہیں. وہ جیل خانے گیا اور حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس کی روشنی میں انہیں ایک پورا لائحہ عمل بھی بتا دیا کہ کس طرح سے ملک میں قحط پڑے گا اور اس قحط سے پہلے تم کیسے غلہ محفوظ رکھنا اور پھر اس کو استعمال کرنا. تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنا معاون بنا لے. تو اس نے بلایا, حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر لے آئیں. تو یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور ان سے کہا کہ جب تک ان پہ لگائے گئے جھوٹے الزام کی آپ تحقیق نہیں کرتے اس وقت تک میں جیل سے باہر نہیں ہوں گا. تو تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ عورتیں جھوٹی تھیں اور یوسف علیہ السلام صحیح تھے. تو اس عورت نے اپنی غلطی یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اس نے ثبوت دیا. اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے چھوٹ کے مصر آ گئے. تو یہاں ہمارا 12واں پارہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ بقیہ قصہ جو ہے ہم 13ویں پارے میں کل دیکھیں گے انشاءاللہ. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.